اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفارمیشن چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک بادشاہ کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی دربار میں بیٹھا تھا۔ دربار میں اور بھی لوگ شامل تھے جن میں اولیاء اور کتب تھے۔ سلطان نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ بس دربار میں بیٹھا ایک دیہاتی بولا کہ میں زیارت کروا سکتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے شرط پوچھی تو کہنے لگا، مجھے 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ سلطان نے اس کی شرط مان لی اور اسے چلے کے لیے بھیجا اور اسے کہا کہ اس کے پیچھے سے سارا خرچ سلطان محمود غزنوی خود اٹھائے گا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا کہ چلہ مکمل ہو گیا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کب تشریف لا رہے ہیں یا وہ کہاں موجود ہے، میں وہاں چلا جاؤں؟ تو اس دیہاتی نے کہا، حضور وظائف تو الٹے ہو گئے ہیں، 6 ماہ مزید لگیں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے پھر اسی دیہاتی کو حاضر کیا اور پوچھا کہ اب بتاؤ، میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کب ہو رہی ہے؟ یہ سن کر دیہاتی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں کہاں گناہ گار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام۔ میں نے تو آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں چلہ کاٹ کے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملواؤں گا۔ اصل میں میرے گھر کا خرچ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے اور میں انہیں تڑپتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے مجبوراً ایسا کرنے پہ آمادہ ہوا۔ یہ سن کر سلطان کو تھوڑا سا غصہ آیا اور ایک وزیر کو کھڑا کر کے پوچھا کہ بتاؤ، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وزیر نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے دربار میں بادشاہ سے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں موجود ایک نورانی شخص تھے، انہوں نے کہا، اس نے ٹھیک کہا ہے۔ پھر دوسرے وزیر سے بادشاہ نے پوچھا، اس نے کہا، اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے۔ پھر انہی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ اس نے ٹھیک کہا ہے۔ پھر سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے خزانے سے 1 سال تک ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانو تو اسے معاف فرما دو۔ ایاز کی بات سن کر محفل میں بیٹھے ہوئے انہی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، اس نے ٹھیک کہا ہے۔ پھر بادشاہ نے ان نورانی چہرے والے بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے تینوں کی باری ایسا کیوں بولا کہ اس نے ٹھیک کہا ہے؟ تو ان نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، پہلا وزیر جس نے ذبح کرنے کا حکم دیا وہ پیشہ ورانہ قصائی ہے، اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا ہے، اس میں اس کی غلطی نہیں، آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے اسے وزیر کیوں بنایا۔ اور دوسرا وزیر جس نے کہا
کہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے۔ اس وزیر کا والد کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کرتا تھا، تو اس نے بھی اپنا خاندانی رنگ دکھایا، اپنے خاندان کا تعارف کروایا۔ یہاں بھی آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے ان دونوں کو وزارت کیوں دی۔ اب جہاں پہ ایسے وزیر ہوں گے وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا ایاز، جس نے ایسا فیصلہ کیا جو اس غریب انسان کے حق میں تھا۔ تو سنو، ایاز پیر سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے، سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ نہیں لیتا۔ یہ سن کر سلطان ایاز کے قریب جاتا ہے اور کہتا ہے، ایاز تم نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ تم سید زادے ہو؟ ایاز نے کہا کہ میں نے آج تک یہ راز آپ سب سے چھپائے رکھا، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھول دیا کہ میں سید ہوں، تو آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ سنو اے بادشاہ سلامت اور سب درباریوں، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہی نورانی فیس والے بزرگ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔